اپنے آوازوں کو کربلا پہنچانے کا نام ہے۔ 28 رجب جب یہ کارواں تیار ہو رہا ہے، آپ کے سامنے ہے سید الشہداء اپنے نانا کے مرقد مبارک پر کئی دفعہ گئے اور گئے اور گریہ کیا، بے ہوش ہو گئے۔ وہیں خواب میں دیکھا رسول خدا کو، یہ جنہوں نے کہا کہ حسین بس اب جلدی کیجئے، وقت قریب ہے۔ عزیزان محترم، امام حسین کے لیے مدینہ چھوڑنا آسان نہیں تھا۔ امام حسین نے مدینہ میں زندگی گزاری تھی، اور کیسے مدینہ کو چھوڑ کے جاتے، اتنی یادیں مدینہ سے وابستہ تھی۔ مدینہ میں امام حسین نے کیا کیا دیکھا، آپ سنتے رہتے ہیں کہ ان آنکھوں نے مجرئی خلق میں، وہ کربلا کے لیے جن آنکھوں نے مدینہ میں جلتا ہوا دروازہ دیکھا ہو، تو مدینہ کو کیسے چھوڑ دیں؟ جن آنکھوں نے مدینہ میں یہ دیکھا ہو کہ ہماری ماں دیواروں کے سہاروں سے چلتی ہے، اور جو امام حسن نے کوچہ بنی ہاشم میں دیکھا، وہ تو امام حسین نے نہیں دیکھا۔ ہاں عزاداران محترم، وہ ماں مدینہ سے آج رات چل پڑی ہے۔ امام حسین نے مدینہ چھوڑا 28 رجب، اور یہ ماں ہر سال پہلی محرم کو مدینہ چھوڑ دیتی، گلی گلی کوچہ کوچہ گاؤں گاؤں اپنے بیٹے کے عزاداروں کے آنسوؤں کو سمیٹتی۔ اسی لیے احترام اور ادب کے ساتھ آیا کرے، یہ جگہ بہت بڑا مقام رکھتی ہے۔ امام مدینہ چھوڑا، جانے کی تیاری ہے۔ مصائب آپ سنتے رہتے ہیں، بہرحال مقدمہ ہے۔ عزاداران محترم، امام جب جانے لگے، نکلنے لگے، تو بہن نے پوچھا بھائی کہاں کی تیاری ہے؟ ہاں مدینہ چھوڑا، ہاں ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں گے۔ کہا اپنے شوہر سے اجازت لیجیے، امام ہے، شریعت کے پاسدار ہے۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا اپنے شوہر کی خدمت میں پہنچی، مریض ہیں، آنکھوں میں آنسو گرے۔ جناب عبداللہ کی آنکھ کھلی، کہا گریہ کیوں کر رہی ہیں؟ کہا آپ تو جانتے ہیں میں اپنے بھائی کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ ہاں، کہا بھائی مدینہ چھوڑے، خدا آپ کو اس کا اجر دے، خدا آپ کو اس کا۔ الفاظ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے رونے کے لیے، احساس چاہیے، احساس۔ یہ تھوڑی سی نشانیاں ہی تو رہ گئی تھیں زہرا کے گلشن کی۔ یہ مدینہ میں جو گلستان سجایا تھا، یہ پھول اب یہاں سے جا رہے ہیں۔ بس اجازت ملی بہن کو، جاتے جاتے کہا یہ میرے 2 بچے بھی لے جائیے، جب وقت پڑے تو ان کو بھی قربان کر دیجئے گا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ بس یہ بچے لے گئی زینب، اور آپ کے سامنے کیا شان اور شوقت، کیا سوار، کیا سواریاں، اور کیا سوار کرنے والے، حضرت علی اکبر، جناب حضرت عباس سوار کر رہے ہیں۔ یہ محمل، یہ پردے، یہ مدینہ آخری دفعہ دیکھ رہا ہے، یہ پھر نہیں دیکھے گا۔ کارواں چلنا شروع ہوا،
مدینہ کی خاک اڑ اڑ کے ان کو لپٹ رہی ہے کہ جس حالت میں یہ ابھی ہیں پھر یہ حالت نہیں ہونی. بس عزاداران محترم، آپ جانتے ہیں اب مدینہ حسین کو نہیں دیکھے گا، نہیں دیکھے. مدینہ کی خاک اپنے آپ کو کربلا کی خاک میں ضم کرنا چاہتی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہاں عزاداران محترم، بڑی یادیں ہیں مدینہ سے. اللہ اکبر. بس یہ کارواں گیا، مکہ پہنچا. آپ سنتے رہتے ہیں حرام توڑے گئے. امام رستے سے میں بس پر مقدماتی ہے 2 محرم کو البتہ یہ کارواں مدینہ پہنچتا ہے. میں بہرحال بس چند جملے، کس طریقے سے آیا، کس طریقے سے اترا. بس اب آپ خود جانتے ہیں کہ روز عاشورہ گزرنے کے بعد بس وہ مدینہ میں سواریاں یاد ہیں. اب 11 محرم کو تصور کیجئے، یہی علی کی بیٹیاں کس طریقے سے سوار ہوئی ہوں گی. وہ سواری بھی تھی، یہ بھی سواری ہے. وہ سوار کہاں گئے؟ بی بی زینب نے دائیں بائیں دیکھا ہوگا. علی اکبر، پھوپھی کو سوار نہیں کرو گے؟ اللہ اکبر. عزاداران محترم، خوب یہ وہ غم کے لیے کوئی تاریخیں، یہاں تو چاند نکلتا تھا تو امام خود گریا کرتے تھے. 5ویں امام نے تو خود وصیت کی ہے. امام باقر نے وصیت کی 5ویں امام نے اپنے بیٹے سے کی کہ عزاداری کو قائم کیا جائے. عزادار محترم، ہم کیونکہ زمانہ جدید ہو گیا ہے، ہم نے بہت سارے آداب کھو بیٹھے ہیں. پہلے زمانے میں 4 پائیاں الٹی ہوتی تھی، محرم کی پہلی رات تو سیدھی نہیں ہوتی تھی. ادب احترام تھا. ہمارے تو کھانے، آپ نیازیں دیں، کھائیں، آپ جو دینا ہے آپ نیازیں دیں، اللہ نے آپ کو دیا ہے، مگر مجلس کی نیاز میں اور جشن کی نیاز میں فرق رکھیں. خدا کے لیے حسین پیاسا مارا گیا ہے. ساری زندگی 4تھے امام نے کھانا آتا تھا تو روتے تھے، پانی آتا تھا تو روتے تھے. کنیز پوچھتی مولا آپ کھانا آتے ہیں تو روتے ہیں، پانی دو تو آپ روتے ہیں، مولا آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ امام کھانے کو دیکھتے تھے، کہتے میں کیسے کھانا کھاؤں، میرا بابا بھوکا مارا گیا، میرے بابا کو پیاسا شہید کر دیا گیا. عزاداران محترم، بہرحال یہ غم کی رات ہے. غم شروع ہو چکا ہے اہل بیت کے. وہ ماں مدینہ چھوڑ چکی ہے، اس ماں کا خیال رکھے. عزاداران بس یہ سواریاں نہ جانے کیسے گئی. بس چند جملے آپ سے التماس. بڑا گریہ کیا آپ نے پہلی رات محرم کی. خدا آپ کو اس سے زیادہ گریہ کروائے، خدا آپ کو اس سے زیادہ رولائے. یہ رزق ہے، یہ کسی کسی کے نصیب میں آتا ہے. استاد سبت جعفر کہتے تھے ہم تو پڑھ کے چلے جاتے ہیں، ہماری اپنی عزاداری کب ہوگی؟ خود آتے تھے کہیں نہ کہیں بیٹھ کر گریہ کرتے تھے، روتے تھے. ہاں عزاداران محترم، تنہا حسین پر روئیں، تنہا امام حسین پر گریہ کریں. بس یہ سواریاں کوفہ، شام سے پلٹیں. بس میں ایک جملہ اور آپ سے التماس سے دعا. جب یہ واپس مدینہ سے نکلی تھی نا، مدینہ واپس آئی. بس ابھی مدینہ پہنچ رہی تھیں. بس ایک جملے اور آپ روتے رہیے گا جب بھی آپ کو یاد آئے. بہت سارے باتیں بیویوں سے بیان ہیں مقتل میں. ایک یہ بات بی بی ام کلثوم نے بیان کی ہے. مقاتل کہتا ہے کہ جب یہ مدینہ پہنچنے لگی نا تو بی بی ام کلثوم نے مدینہ کی دیواروں کو دیکھا تو ایک جملہ کہا،
بس کہا اے مدینہ کے دروازوں، ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ گئے تھے، ہم بغیر بھائیوں کے آ رہے، ہم سر کے تاجوں کے ساتھ گئے تھے، ہم خاکوں کے ساتھ پلٹ رہے ہیں۔ ہاں زاداران محترم، حالت یہ تھی کہ مدینہ والے تو دور کی بات، حضرت عباس کی والدہ نے بی بی زینب کو نہیں پہچانا۔ چند دن میں زندگی اتنی بدل گئی کہ ایک خاتون بوڑھی ہو گئی ہے۔ ہاں کاش کہ وہ مدینہ نہ دیکھا ہوتا جسے زینب نے دیکھا، بس یہی زینب جو بچوں کو لے کے گئی تھی، اس نے پھر بچوں کا دھیان نہیں دیا۔ ہاں جب مدینہ واپس پہنچی نا، جیسے ہی اپنے گھر میں آئی، اپنے گھر کا حیات دیکھا، وہ کمرہ دیکھا، تو پھر اپنے بچے یاد آئے اور ان پر رونا شروع کر